میں اپنے ماموں کے گھر لاہور رہتی تھی اور میری کزن منزہ اکٹھے کالج پڑھتے تھے۔ ایک روز میں نے شرارت میں اپنے پڑوسی لڑکے کو کہلوایا کہ منزہ تمہیں پسند کرتی ہے، اور ساتھ ہی اس کی تصویریں بھی بھیجوا دی۔ منزہ اسے جانتی تک نہیں تھی، میں نے تو شرارت میں سمجھا تھا، مگر ایک روز یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہو اور جن خواتون کی حقیقی زندگی سے تعلق رکھتی ہے، میں انہی کی زبانی بیان کر رہی ہوں۔ کہانی میں اصلی ناموں کی جگہ فرضی نام استعمال کیے گئے ہیں۔ چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ ہم دو ہی بہن بھائی تھے۔ بھائی مجھ سے 1 سال چھوٹا تھا۔ ان دنوں ہم راکھی منہ کے نزدیک ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ یہ ایک پہاڑی علاقہ تھا اور کوہ سلیمان کے دامن میں واقع تھا۔ شہر سخی سرور سے فورٹ منرو جاتے ہوئے سب سے پہلا ہمارا گاؤں ہی تھا، گویا ہم خاندانی علاقے سے نزدیک ترین پہاڑی علاقے کے مقیم تھے۔ تبھی ہمارے گاؤں کے طالب علم کو یہ سہولت حاصل تھی کہ مڈل کے بعد وہ اگر میٹرک کرنا چاہتے تو شہر کی ہائی اسکول میں داخلہ لے لیتے۔ تاہم یہ سہولت لڑکیوں کو حاصل نہ تھی۔ ان دنوں قبائلی علاقوں کی لڑکیوں پر تعلیم کے دربار ہوئے تھے، بلکہ یہ تو ناقابل صورت تصور بات کی جاتی تھی کہ ہمارے یہاں لڑکیوں کو تعلیم دلوانے کا تصور بھی نہ کیا جاتا، اور اگر کبھی کوئی غلطی سے اس کا تصور بھی کر لیتا تو برادری والے اسے بائیکاٹ کر لیتے کہ اس نے ہماری روایات کو توڑا ہے۔ البتہ لڑکوں کو علاقے کے اسکول میں پڑھایا جاتا اور بعد میں وہ شہروں کی طرف بھی پڑھنے کی خاطر چلے جاتے۔ میرے ننیال اور ددیال سبھی اسی علاقے میں رہتے تھے اور سبھی آپس میں رشتہ دار تھے۔ خوش قسمتی سے میرے ایک ماموں جو پڑھائی کے بے حد شوقین تھے، وہ گاؤں کے مڈل اسکول سے پڑھنے کے بعد قریبی شہر ڈیرہ چلے گئے۔ جب انہوں نے میٹرک کر لیا تو مزید تعلیم کے لیے پہلے ملتان اور پھر وہاں سے لاہور چلے گئے۔ بتاتی چلوں کہ ان کے چچا ایک لاہور میں بھی رہا کرتے تھے، سکونت اختیار کرتے تھے۔ وہ بھی میرے ماموں کی طرح ہی پڑھائی کی طرح نقل مکانی کر چکے تھے۔ رفتہ رفتہ ترقی کرتے کرتے اچھے عہدے تک جا پہنچے۔ ان کو اس شہر کی رونقیں پسند آئی، لہٰذا مستقل وہیں سکونت پذیر کر لی۔ انہوں نے اپنے بچوں کو بھی وہیں سے تعلیم دلوائی۔ مزید تعلیم کی خاطر جب میرے ماموں نے اپنے چچا کے گھر لاہور میں قیام کیا تو خوب جی لگا کر پڑھا، اور یہاں تک کہ انہوں نے مقابلے کا امتحان پاس کر لیا۔ یوں ایک بارانی علاقے کا قبائلی لڑکا لاہور میں اعلیٰ افسر کی پوسٹ تک جا پہنچا کہ جس کا کوئی تصور بھی نہ کیا جاتا تھا۔ ہمت مرداں مرد خدا، بندہ لگن سے محنت کرے تو کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے۔ اکثریت کے گھر پہاڑوں کے کھو کے اندر بنے ہوئے تھے، جہاں نہ تو بجلی تھی اور نہ ہی دیگر سہولیات۔ یہ قدیم قبائل کے مسکن تھا، سو ان کی ریت و روایات کے صدیوں پرانی تھی۔ یہاں کے مرد کاروبار و روزگار کی خاطر سفر کرتے تھے اور بڑے شہروں کو آتے جاتے رہتے، لیکن عورتیں اپنے علاقوں سے باہر نہ جاتی۔ رواج سختی تھے۔ عدالت کا نظام بھی قبائلیوں کا اپنا ہی رائج تھا، حتیٰ کہ انگریزوں کی راجدھانی میں بھی یہ لوگ اپنے فیصلے خود ہی کیا کرتے تھے۔ کسی کے جرم و گناہ کی سزا کا فیصلہ جرگے کے سربراہ ہی کرتے۔ یہاں پر یہ رواج تھا کہ ایک بار کسی لڑکی کا رشتہ طے ہو جاتا تو وہ جیسے اسی کے نام کی ہو جاتی، جیسے کہ وہ رشتہ نکاح کی سی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لڑکے کے علاوہ اس لڑکی کی کہیں کسی اور سے شادی نہیں ہو سکتی تھی، چاہے وہ بوڑھی ہی کیوں نہ ہو جاتی۔ ہمارے علاقے میں دشمنی نسل در نسل چلتی رہی۔ خاندان کے خاندان اسی دشمنی کی نظر ہوتے جا رہے تھے۔ میرے والد صاحب کا تعلق بھی ایسے ہی ایک قبیلے سے تھا، تاہم سخی شہر قریب ہونے کی وجہ سے وہ میٹرک تک پڑھ لکھ گئے۔ راکھی منہ گاؤں میں جب پہلا ہائی اسکول کھلا تو کسی مقامی استاد کی ضرورت پڑ گئی۔ میرے والد صاحب واحد شخص تھے جو میٹرک کے پاس تھے، اور وہ شہر سے ٹیچر ٹریننگ کورس بھی کر رکھا تھا۔ بس انہیں اسی اسکول میں سرکاری استاد کی حیثیت سے ملازمت مل گئی۔ یوں گورنمنٹ ٹیچر ہونے کے ناطے ان کو کبھی کبھی لاہور محکمہ تعلیم جانا پڑتا۔ وہ اکثر کہتے کہ جمال خان تم بھی یہیں شفٹ ہو جاؤ، وہاں اپنے علاقے میں سوائے دشمنی اور جہالت کے کیا رکھا ہے، تم یہاں آ جاؤ اور اپنے بچوں کو اچھے تعلیمی اداروں میں تعلیم دلواؤ۔ لیکن میرے والد صاحب اپنے علاقے کو نہ چھوڑنا چاہتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں ادھر ہی سکون سے ہوں، لہٰذا وہ ہر بار ماموں کو تجویز کو رد کر دیتے۔ بالآخر ماموں کہتے چلو تم نہ آؤ چاہے، لیکن اگر تمہیں اپنے بچوں کو پڑھانا ہے تو ان کو میرے پاس لاہور بھیج دو، میں انہیں اپنے پاس رکھ لوں گا۔ ان دنوں میرا بھائی منصور خان جو مجھ سے 1 برس چھوٹا تھا، میرے والد صبح تڑکے اسکول جاتے ہوئے اس کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے۔ بچپن میں اسکول سے میرا چھوٹا بھائی جب قاعدہ لاتا تو اس میں رنگین تصویریں دیکھ کر میرا بھی دل کرتا کہ میں بھی اسکول جاؤں اور پڑھوں۔
جب وہ اپنا بستہ رکھتا تو میں اس کو کھول لیتی اور کتابیں نکال کر رنگین تصویریں دیکھتی رہتی۔ ایک روز ماموں لاہور سے ہمارے گاؤں آئے تو میری امی بیمار تھی، اس لیے وہ ان سے ملنے آئے تھے۔ مجھے منصور بھائی کے قاعدے کو گھورتے پایا تو بولے، آؤ مجھے سناؤ کیا پڑھ رہی ہو؟ میں نے آگے سے معصومیت سے کہا کہ تصویریں دیکھ رہی ہوں، مجھے بھائی کی کتاب میں چھپی یہ تصویریں بہت اچھی لگتی ہیں۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ کیا تمہارا جی نہیں کرتا کہ تم یہ پڑھو؟ میں نے ایک بار پھر سے معصومیت سے کہا کہ ہاں ماموں، میرا اسکول جانے کو بہت دل کرتا ہے لیکن میں نہیں پڑھ سکتی، میں تو بس چھپ کر منصور بھائی کی کتابوں کو دیکھتی رہتی ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ کیا تم میرے ساتھ لاہور چلو گی؟ وہاں میں تمہیں بہت اچھے اسکول میں داخل کرواؤں گا اور اس سے بھی زیادہ اچھی کتابیں ملیں گی۔ میں نے خوشی سے کہا کہ ہاں ماموں، کیوں نہیں، اگر آپ لے جائیں گے تو میں ضرور چلوں گی، لیکن بابا جان مجھے کب جانے دیں گے؟ پڑھتے تو صرف لڑکے ہی ہیں نا، میں کیسے جا سکتی ہوں؟ اور بابا جان مجھے خود سے اتنی دور کبھی نہیں کریں گے۔ وہ کہنے لگے کہ تم فکر نہیں کرو، میں خود ان سے اجازت لے لوں گا۔ اس روز جب میرے بابا جان اسکول سے پڑھا کر لوٹے تو ماموں نے ان سے میرے بارے میں بات کی تو پوچھا تو اپنے ساتھ لاہور لے جاؤں، میں اسے وہاں پڑھانا چاہتا ہوں۔ آپ تو جانتے ہیں کہ یہاں تو نہ لڑکیوں کا کوئی اسکول ہے اور نہ بچیوں کو پڑھانے کا رواج۔ میرے والد صاحب لاکھ قبیلے کے روایت کے پابند سبھی، مگر وہ خود ایک استاد تھے۔ شہر سے میٹرک کیا تھا اور لاہور بھی آتے جاتے رہتے تھے۔ قدیم قبائلی ضرور تھے لیکن ننیال شہری ہونے کے سبب وہ بہت زیادہ قد آمد پسند نہ تھے۔ کچھ سوچ بچار کے بعد وہ کہنے لگے کہ مجھے تو اعتراض نہیں ہے لیکن میرے بھائی بہنیں اور رشتہ دار اس بات پر راضی نہ ہوں گے۔ وہ لوگ تو میرا ناطقہ بند کر دیں گے کہ بیٹی اب گھر سے باہر نکل کر پڑھنے جائے گی، یہی کہنا کہ ماموں کے گھر رہنے گئی ہے۔ والد صاحب کہنے لگے کہ مگر یہ بات بھلا کب تک چھپی رہے گی؟ ماموں کہنے لگے کہ جب تک چھپی رہ سکتی ہے تب تک تو چھپاؤ، میرے پاس رہنے دو، کوئی زیادہ مسئلہ نہیں بنے گا۔ غرض بہت خیل و حجت کے بعد ماموں مجھے لاہور لے آئے۔ دوسری طرف میری امی بیمار تھیں اور یہاں سہولتیں بالکل نہ تھیں، وجہ سے میری امی کی بیماری کا کچھ پتہ نہ چل رہا تھا۔ یہاں پہاڑوں سے میلوں سفر کر کے انہیں شہر کے ہسپتال لے جانا پڑتا تھا، جہاں چند ایک ڈاکٹر ہوتے اور مریضوں کی لمبی لمبی قطاریں ہوتی۔ ڈاکٹر ہر دفعہ بس آلے ٹالے کر لیتے اور یوں میری امی دن بدن مزید بیمار ہوتی گئیں اور ان کی بیماری کی کس کو کچھ سمجھ نہ آئی۔ میرے ماموں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو وہ ان کو بھی اپنے ساتھ لے آئے تاکہ لاہور کے کسی بڑے ہسپتال میں ان کی طبی ٹیسٹ علاج کروایا جا سکے۔ میری امی نے ایک ماہ ماموں کے گھر قیام کیا اور اس دوران ان کو اچھے سے علاج وغیرہ بھی ہوا۔ جب وہ پوری طرح ٹھیک ہو گئیں تو ماموں خود ان کو واپس گاؤں چھوڑ آئے، مگر مجھے اپنے پاس ہی رکھا۔ یہاں انہوں نے مجھے اپنی بیٹی کے ساتھ ہی اس اسکول میں داخل کروا دیا۔ وہ میری ہم عمر تھی، ہم دونوں اکٹھے اسکول جاتے، اکٹھے کھانا کھاتے، کھیلتی اور ایک ہی کمرے میں سوتی۔ میری اس کزن کا نام منزہ فرزی نام اور منزہ کا ایک ہی بھائی تھا اور کوئی بہن نہ تھی۔ میرے آنے سے اس کی یہ کمی پوری ہو گئی اور وہ بہت خوش رہنے لگی۔ میری ممانے لاہور سے تھیں اور وہ مجھ سے خوش رہتی تھی اور میرا کافی خیال رکھتی تھی۔ ماموں کا گھر تو گویا میرے لیے جنت تھا، کہاں ایک پہاڑی گاؤں کی زندگی اور کہاں یہ پر رونق شہر۔ میں تو یہاں کی گہما گہمی اور خوبصورتی کو دیکھ کر ہی ششد رہ گئی تھی، جہاں ہر چیز آسانی سے دستیاب تھی، نت نئی چیزیں کھانے کو اور اچھے اچھے لباس پہننے کو مل رہے تھے۔ بابا جان نے کبھی اپنے گاؤں سے شہر منتقل ہونے کا نہ سوچا، جبکہ ماموں جان تو ان کو قائل کرنے کے صحیح تھے، مگر وہ قائل نہ ہوتے ہوئے ہر بار یہی کہتے کہ یہاں خوش ہوں، پرائمری اسکول کا ٹیچر بھی ہوں اور 2 بارانی فصلوں سے اتنی آمدنی ہو جاتی ہے کہ سال بھر چین کی سے ہنسی خوشی رہتے ہیں۔ بڑے شہروں میں سوائے ہنگامے کے کیا رکھا ہے؟ سکون تو یہاں پہاڑوں میں ہی ملتا ہے جہاں ہر جانب پرسکونی ہے۔ میں دل سے چاہتی تھی کہ میرے والد اب وہ گاؤں چھوڑ دیں، لہٰذا مجھے اپنے والد صاحب کی یہ باتیں بالکل اچھی نہیں لگتی تھی۔ میں سوچتی نہ جانے یہ کیسا دماغ رکھتے ہیں کہ ایسی دلکش زندگی کو نہ لبھا سکیں۔ میں تو اس پر رونق اور رنگینیوں والی زندگی کو دیکھ کر جھوم اٹھی، اتنی رونق، اتنی دولت، اتنا حسن کہ جیسے وہ اس دنیا میں پہنچ گئی۔ اب میں اور میرے ماموں کی بیٹی میٹرک میں پہنچ چکی تھی۔ میرے ماموں کے گھر کا ماحول نہایت پاکیزہ تھا، وہ یہاں آ کر بھی اپنی روایت کو نہیں بھولے تھے۔ مجھے منزہ کو کہیں اکیلے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ منزہ ایک کم گو اور شرمیلی سی لڑکی تھی۔ ہم
گھر والوں کے سوا کسی سے زیادہ فری نہیں ہوا کرتے تھے۔ جب ہم نے میٹرک کر لیا تو میری والدہ نے اصرار شروع کر دیا کہ اس کو ہمارے پاس بھیج دو۔ جب ماموں نے مجھ سے اس بارے میں پوچھا تو میں رونے لگی کہ میں ہرگز وہاں نہ جاؤں گی، میں اب آگے بھی منزا کے ساتھ ہی پڑھوں گی۔ ماموں اب عجیب کشمکش کا شکار تھے، ادھر والد صاحب انہیں مجھے بھیجنے پر اصرار کر رہے تھے اور ادھر میں جانے کو بالکل بھی راضی نہ تھی۔ اب والدہ اور والد آ کر مل بھی جاتے، ہر بار ساتھ جانے کو اصرار کرتے، مگر میں ان کے ساتھ جانے کا نام نہ لیتی۔ ماموں اور ممانی ان کو سمجھا بجھا کر بھیج دیتے کہ فکر پڑھنے دو، اس کے بعد ہم اس کو خود ہی لے آئیں گے۔ ادھر گاؤں میں میرے بھائی نے میٹرک کر لیا تو آگے تعلیم حاصل کرنے کا مسئلہ درپیش ہوا۔ میرا دل چاہتا کہ وہ بھی لاہور آ جائے اور کالج میں داخلہ لے لے، لیکن میری والدہ اس کو بہت چاہتی تھی، اس لیے خود سے دور نہیں کرنا چاہتی تھی کہ بیٹی تو پہلے ہی دور ہے۔ وہ تو اب مجھے بھی ماموں کے حوالے کر کے پچھتا رہی تھی کہ میں واپس اس ماحول میں اب جانا نہ چاہتی تھی کہ جہاں نہ بجلی تھی اور نہ سڑکیں، لوگ جوہڑوں سے بدبودار پانی استعمال کرنے پر مجبور تھے، یا بارش کے جمع شدہ پانی جانوروں کے ساتھ ساتھ انسان بھی استعمال کرتے۔ وہاں کوئی اسپتال اور نہ شفا تھی۔ جب سے میں نے لاہور آ کر شہری زندگی کو دیکھا تھا، پہاڑ اب مجھے خوفناک دیو جیسے معلوم ہوتے تھے۔ یہ تو میری خوش بختی تھی کہ میرے والد تعلیم کی اہمیت کو سمجھ چکے تھے اور انہوں نے مجھے ماموں کے گھر رہنے کی اجازت دے دی، ورنہ کہاں ممکن تھا کہ 1990 کے زمانے میں کوہ سلمان کے باسی کتاب ہاتھ میں لیتے۔ لاہور آ کر کالج میں پڑھنا تو میرے بھائی کا منصور خان کا بھی خواب تھا، لیکن ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ منزا اب بڑی ہو چکی تھی۔ ممانی کے والدین بیٹی کو چاہتے کہ تمہاری جوان لڑکی ہے کیونکہ تم نے شوہر کو بھانجی رکھ لی ہے اور اب اپنا بیٹا بھی یہاں پر چھوڑ دو گے، اب اس کو واپس اس کے والدین کے پاس بھیج دو۔ ممانی اب منصور بھائی کے یہاں آنے سے بالکل حق میں نہ تھی کہ منزا بڑی ہو چکی ہے۔ ایک روز جب میں نے ممانی کی والدہ کو انہیں یہ کہتے سنا تو دل بجھ سا گیا۔ یہاں میرے پاس آ کر کالج میں داخلہ لے لے۔ ان دنوں نادان عمری میں تھی، اتنی سوجھ بوجھ نہ تھی۔ سوچا کہ منزا کے ہوتے ہوئے منصور بھائی کے یہاں آنا ممکن نہیں، لیکن اگر منزا ہی اس گھر سے چلی جائے تو ممکن ہو سکتا ہے، اور وہ اس صورت میں ممکن تھا کہ اگر اس کی شادی ہو جائے۔ اب میں ہر دم یہ سوچنے لگی کہ کچھ ایسا کروں کہ میرا بھائی یہاں پر میرے پاس آ جائے۔ نماز میں دعا کرتی کہ یا اللہ جلد منزا کی شادی ہو جائے تاکہ وہ اپنے گھر چلی جائے اور پھر ماموں ممانی میرے بھائی منصور کو اپنے گھر بلا لیں۔ ماموں ممانی شاید اس کی شادی کر بھی دیتے، لیکن بھی منزا کو کہیں سے رشتہ نہیں آیا، لہٰذا اس کی شادی کا دور دور تک امکان نہ تھا۔ تبھی میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس بار جب سعد میرے ماموں زاد کے پاس سے ملنے آیا تو میں نے ڈرائنگ روم میں نکلتے ہوئے اسے دیکھا۔ یہ خیال ذہن میں آیا، دراصل سعد ہمارے پڑوس میں جو فیملی رہتی تھی اس کا بیٹا تھا اور میرے ماموں زاد طاہر کا عمر۔ وہ کبھی کبھار طاہر سے ملنے اس کے پاس آیا کرتا تھا تو طاہر اس کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دیتا۔ میں نے اسے آتے جاتے کئی بار دیکھا تھا۔ سعد کافی خوبصورت تھا اور انجینئرنگ کا طالب علم بھی تھا۔ وہ یہ کافی خوش شکل تھا۔ تاہم سعد کی بہن شازمہ جو ہماری ہی ہم عمر تھی، ہمارے پاس آتی جاتی رہتی تھی۔ اس کی منزا اور مجھ سے کافی دوستی تھی۔ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں سعد کو منزا کی جانب لگا دوں تاکہ وہ اپنے والدین کو کہہ کر منزا کا رشتہ بھیجے اور یوں اس کی شادی ہو جائے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ منزا تو سیدھی سادی سی لڑکی ہے۔ اس نے تو شاید سعد کے بارے میں کبھی ایسا سوچا بھی نہ ہوگا، لیکن میں سعد کی بہن کے ذریعے اس کے دل میں منزا کی محبت کی پیدا کر رہی تھی۔ اسی منصوبے کو اب میں نے اپنا مقصد بنا لیا۔ ایک دن جب سعد کی بہن ہمارے پاس آئی تو میں نے موقع تلاش کر کے اس سے بات شروع کی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تو کیا تمہارا بھائی انجینئرنگ کر رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ ہاں، مگر آج تم یہ کیوں پوچھ رہی ہو؟ میں نے باتوں باتوں میں اس سے کہا کہ منزا اسے پسند کرتی ہے۔ اس نے یہ بات صرف مجھے ہی بتائی ہے۔ اس نے مجھے منع کر رکھا ہے کہ تم یہ بات کسی کو مت بتانا اور کہنا کہ شازمہ کو بھی اس بارے میں کچھ نہ پتہ چلے، ورنہ اس کو یہی لگے گا کہ میں نے یہی تمہیں بتایا ہے۔ لیکن وہ تمہارے بھائی کو بہت پسند کرتی ہے اور یہ بات اس نے اپنے دل میں ہی رکھی ہوئی ہے۔ تم تو جانتی ہو کہ وہ کس قدر شرمیلی ہے اور وہ اپنے دل کی بات کبھی بھی سعد کو نہیں بتائے گی۔ کہیں ماموں اس کا کہیں رشتہ نہ کر دیں اور اس کی شادی نہ کر دیں، بیچاری کے دل کی بات دل ہی میں رہ جائے گی، کیونکہ اس بات سے سعد بھی بالکل بے خبر ہے۔ اور تم کیوں نہیں اس کو اپنی بھابھی بنا لیتی؟ تم اپنی والدہ سے کہہ کر اس کا رشتہ بھیجو۔ وہ میری بات سن کر جیسے حیران ہوئی، کچھ دیر کی خاموشی کے بعد بولی کہ جس لڑکی کو میرا
بھائی ساتھ پسند کرے گا، ظاہر سی بات ہے ہم اسی سے شادی کریں گے، کیونکہ وہ ہماری پسند سے نہیں شادی نہیں کرے گا۔ اور اس نے امی کو یہی کہہ رکھا ہے کہ میں نے تجسس سے پوچھا کہ اس نے کوئی لڑکی پسند کر رکھی ہے؟ وہ کہنے لگی کہ نہیں، ابھی تک تو نہیں، لیکن وہ کرے گا اپنی پسند کی شادی۔ میں نے اس سے کہا کہ لیکن تم منزہ کی بات اس کے کانوں میں ڈال تو صحیح، ہو سکتا ہے کہ میری کزن اس کو پسند آ جائے، دیکھو تو شاید اس نے پہلے ہی اس کو رکھا ہو، اگر نہیں بھی دیکھا تو لڑکی کو دیکھے گا اور پھر پسند کر لے گا۔ وہ کہنے لگے کہ لیکن کیسے دکھاؤں؟ میں نے کہا کہ تم منزہ کی تصویر کس طرح اسے دکھا دو۔ وہ کہنے لگی کہ لیکن منزہ تو شاید اس کے سامنے نہیں آ جاتی، کیونکہ تم لوگوں کے گھر کا ماحول بھی سخت ہے۔ میں نے آگے سے کہا کہ ارے بھائی، اکیڈمی آتے جاتے تو دیکھ لے گا نا، تم پہلے اس کی تصویر تو اپنے بھائی کو دکھاؤ، واقعی منزہ تمہارے بھائی کو بے حد چاہتی ہے۔ میں نے اپنی طرف سے خوب بنا سوار کر جھوٹ بولا، حالانکہ بیچاری منزہ کو تو فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا۔ اب میں نے اپنی کزن کی ایک تصویر ڈھونڈ کر شازمہ کو دے دی، ساتھ میں تاکید بھی کی کہ تصویر دکھا کر مجھے واپس لا دینا۔ میں ڈرتی بھی تھی کہ کہیں کوئی مسئلہ نہ بن جائے۔ میں نے ساتھ میں شازمہ کو یہ بھی تاکید کر دی کہ منزہ کو اس بات کا بالکل بھی پتہ نہ چلے میں نے تمہیں کوئی تصویر دی ہے یا تمہیں اس کے دل کی باتیں بتائی ہیں۔ میں تو بس یہ چاہتی ہوں کہ اگر ہم دونوں مدد سے ان کے دل کی مراد پوری ہو جائے، اس کے لیے کتنا اچھا ہو جائے، اس لیے میں اس کے بتائے بغیر یہ سب کر رہی ہوں۔ شازمہ بھی کوئی تیز ترار لڑکی نہ تھی، یا شاید میری ایکٹنگ بھی اتنی کمال کی تھی کہ میری باتوں میں آ گئی، کیونکہ وہ خود بھی منزہ کو بہت اچھی دوست تھی اور اس کی عادتوں کا کافی پسند کرتی تھی۔ بس اس نے اس کی تصویر لے جا کر اپنے بھائی کو دکھائی اور کہا کہ یہ لڑکی آپ کو پسند کرتی ہے اور بہت خوبصورت ہے، عادت کی بھی بہت اچھی ہے، تمہارے دوست طاہر کی بہن ہے، یہ اگر تمہیں اچھی لگے تو امی سے کہو کہ اس کے ساتھ تمہارا رشتہ کر دیں۔ صاحب نے آگے سے اسے کہا کہ پہلے مجھے امتحان تو لے دینے دو، ابھی سے تمہیں میری شادی کی پڑ گئی ہے۔ یوں ایک نظر اپنے بھائی کو دکھانے کے بعد شازمہ نے وہ تصویر اپنے پاس رکھ لی اور پھر مجھے واپس ہی نہ کی۔ جب بھی میں اس سے مانگتی تو وہ آج کل کر کے ٹال دیتی۔ اس طرح وقت گزرتا گیا، میں نے بھی دوبارہ اس طرف دھیان نہ دیا۔ ہمارے ایف اے کے امتحان ہو گئے اور مجھے بالآخر اپنے گاؤں واپس جانا پڑا۔ بھائی نے بھی ایف اے کا امتحان دے دیا تھا اور اس کے یونیورسٹی جانے کی باری تھی۔ ادھر شازمہ کی بھائی کے امتحانات ختم ہو گئے اور جلد ہی اس کی ملازمت اسلام آباد میں ہو گئی، تو وہ ساری فیملی اسلام آباد شفٹ ہو گئی۔ وہاں جب سعد کی شادی کی بات چلی تو شازمہ نے بھی ماں کو منزہ کے بارے میں بتایا۔ سعد سے بھی پوچھا گیا تو وہ تصویر تو دیکھ ہی چکا تھا، بہن سے لے کر دوبارہ بھی دیکھی اور پھر وہاں ماں سے کہا کہ اسی لڑکی سے میری شادی کر لی، یہ ہمارے پرانے پڑوسی ہیں اور دیکھے بھالے لوگ ہیں، منزہ بہت اچھی لڑکی ہے، میں طاہر کو جانتا ہوں۔ وہ بیوی کے ہمراہ لاہور ماموں کے پاس پہنچے اور رشتہ طلب کرنے لگے۔ ماموں نے سعد کے والد سے کہا کہ بے شک آپ لوگ اچھے ہیں، ہمارے پرانے پڑوسی ہیں، مگر میں آپ کو بیٹی کا رشتہ نہیں دے سکتا، کیونکہ ہم برادری سے باہر بیٹی کا رشتہ نہیں کرتے۔ سعد کے والدین اصرار کرنے لگے کہ آپ لوگ انکار نہ کریں۔ ماموں کہنے لگے کہ معذرت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم برادری سے باہر رشتہ نہیں کرتے، اور اس مجبوری کے باعث پھر میں کیوں انکار نہ کروں۔ جب وہ لوگ ضد ہو گئے تو ماموں بھی جیسے غصے میں آنے لگے۔ اس پر سعد کے والد نے غصے میں کہا کہ آپ لوگ ہمیں گھر آئے یوں ذلیل کیوں کر رہے ہیں، جبکہ آپ کی بیٹی بھی ہمارے بیٹی کو پسند کرتی ہے۔ اس پر ماموں طیش میں آ گئے اور کہنے لگے کہ آپ لوگ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں، میری بیٹی تو شاید اس کو جانتی بھی نہیں، میں آپ لوگوں کو رشتہ دینے سے انکار کر رہا ہوں تو آپ لوگ اب میری بیٹی پر الزام تراشی کر رہے ہیں، آپ کو کچھ شرم کرنی چاہیے۔ میں صرف اس بات کا لحاظ رکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے پرانے پڑوسی ہیں، ورنہ ابھی چلتا کرتا، مگر اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ جو کہ آپ کے دل میں آئے کہتے رہیں کہ ہم یوں ہی نہیں کہہ رہے۔ آپ کی بیٹی نے خود اپنی پسند ظاہر کی تھی، وہ ہمارے بیٹے کو پسند کرتی ہے، دیکھیے اس نے اپنی تصویر بھی سعد کو دے رکھی ہے۔ انکل نے منزہ کی وہ تصویر جیب سے نکال کر ماموں کو دے دی۔ تصویر دیکھ کر ماموں کا رنگ بدل گیا، انہوں نے بیٹی کی تصویر اٹھا کر جیب میں رکھ لی۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو انہوں نے منزہ کو بلا کر اس کی تصویر کے دکھائی اور کہا کہ یہ تصویر تم نے پڑوس کے گھر بھجوائی تھی۔ وہ اس تصویر کو دیکھ کر حیران رہ گئی، حیرت کے مارے اس کی زبان گنگ رہ گئی، منہ سے ایک لفظ نہ نکلا۔ منزہ کی خاموشی سے ماموں نے یہی سمجھا کہ شاید تصویر اسی نے سعد کو دی ہے۔ وہ لاکھ روشن خیال سہی، مگر اس معاملے میں ابھی تک قدامت پسند تھے
انہوں نے میرے والد صاحب کو بلوایا اور کہا کہ منزا کا رشتہ آپ کے بیٹے سے کرنے کو خواہش مند ہوں، لیکن ایک شرط ہے، اگر آپ کو منظور ہو منصور خان یہاں لاہور آ کر میرے پاس رہے گا، میں اسے لاہور میں ہی پڑھاؤں گا، پھر اس کی منزا سے شادی ہو گئی، شادی کے بعد میری بیٹی لاہور میں ہی رہے گی، منصور خان اس کے گاؤں نہیں لے کر جائے گا کیونکہ وہ وہاں نہ رہ سکے گی، اس سخت زندگی کی وہ عادی نہیں، البتہ یہاں رہ کر تمہارے بیٹے کی زندگی بن جائے گی، وہ تعلیم بھی حاصل کر لے گا اور میں اس کی اچھی نوکری بھی لاہور میں لگوا دوں گا۔ کچھ سوچ کر میرے والد صاحب نے ماموں کی شرط مان لی، منصور خان کی شادی منزا سے ہو گئی، اس کا لاہور جا کر تعلیم حاصل کرنے کا خواب بھی پورا ہو گیا، ممانی مجھے اچھی طرح دیکھ پرکھ چکی تھی، میں 10 برس ان کے گھر رہی تھی، انہوں نے ماموں کی تجویز دی کہ کیوں نہ ہم بھی طاہر کے لیے منصور کی بہن کا رشتہ لے لیں، دونوں بہن بھائی لاہور میں ہی رہیں گے تو آپا اور ان کے شوہر بھی یہاں آ جائیں گے، دراصل شاید ممانی نے عرصہ قبل میں ہی مجھے بہو بنانے کا سوچ لیا تھا، وہ مجھے کافی پسند کرتی تھی، جب ماموں نے میرا رشتہ طاہر کے لیے بابا سے مانگا تو منزا بہت خوش ہوئی، لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ میرے ددیال والے میرا رشتہ حاصل کرنا چاہتے تھے، میرے چچا مجھے اپنی بہو بنانا چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے میرے والد صاحب کو اپنے بیٹے کے لیے مجبور کیا، چچا تو کافی دیر سے میرا رشتہ حاصل کرنا چاہتے تھے لیکن میری والد صاحب ہی انہیں کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دے رہے تھے، منظور بھائی بھی ابو اور چچا لوگوں کی طرف زیادہ تھے، لیکن منزا نے منصور کو بھی قائل کر دیا اور وہ اپنے والدین کے راضی کرنے پر منصور بھائی نے گاؤں کا جا کر والدین کی منت کی، بلکہ اس چچا کو بھی منت سماجت کی جو میرا رشتہ مانگ رہے تھے، اس طرح میرا بھی لاہور میں ہی رہنے کا خواب پورا ہو گیا، مجھے اس بات کی بہت خوشی تھی کہ منزا میری اور میں اس کی بھابھی بن گئی اور ہمارا ساتھ نہ چھوٹا، تاہم آج تک منزا کو یہ علم نہیں کہ محض اپنے بھائی کو لاہور لانے کی خاطر اس کی تصویر میں نے شازمہ کو دے کر اس بیچاری کو والدین کی نگاہوں میں مجرم بنا دیا، اس بات کا مجھے آج بھی بہت پچھتاوا ہے، لیکن وہ نادانی والی عمر تھی، میری اس نقصان پہنچانے کی نیت نہیں تھی، میں اس غلطی پر آج بھی اپنے رب سے معافی کی درخواست گار ہوں، صدر شکر کہ شازمہ نے یہ راز نہ کھولا اور ورنہ منزا کے دل میں میرے لیے نفرت کے جذبات ختم نہ ہوتے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ میری غلطی کا نتیجہ اچھا نکلا، ورنہ شاید میں خود کو کبھی معاف نہ کر پاتی، اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ سب بہنوں بیٹیوں کے نصیب اچھے کریں،